میرے بھائیوں، محبت دل کی وابستگی، روح کا میلان اس کو کہا جاتا ہے۔ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے۔ جو چیزیں دل میں پنپتی ہیں، جو خواہشات دل کے اندر قرار پکڑتی ہیں، سارا وجود وہی کرتا ہے۔ انسان کا پورا نظام اسی دل کی فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی، چیزوں کے مضر اثرات سے آگاہی رکھتے ہوئے بھی بعض اوقات دل ایسی چیزوں کی طرف میلان کرتا ہے جو بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ انسان کے وجود کا بھی، اس کی روح کا بھی، اس کے باطن کا بھی، وہ چیزیں بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ لیکن انسان ان سے بعض اوقات نجات نہیں حاصل کر پاتا۔ مثلا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہرس، لالچ، ہوس یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ضروریات کا رزق عطا کر دے اور ضروریات پوری ہونے لگ جائیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بعض لوگ مال کی ہرس میں، ہوس میں، لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ سے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ دل تو نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بس میری ضروریات پوری ہونے لگ جائیں، 2 وقت کی روٹی چلنے لگ جائے، بچوں کے اخراجات نکلنے لگ جائیں، سر چھپانے کو ایک مکان مل جائے تو کافی ہے، تو کدھر نکل گیا؟ لیکن بہت سارا اس سے بڑھ کر اللہ نے فضل کر دیا، خواہش سے بڑھ کر عطا کر دیا، لیکن کہیں ٹھہراؤ نہیں ہو پا رہا، دل رک نہیں رہا۔ روز مال کی محبت، مال کا لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس قدر زیادہ نقصان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ بڑا گہرا مرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مرض آ جائے تو اس کی وجہ سے 70 مرض اور بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت وہ مرض ہے، مال کی محبت وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ لوگ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر خونی رشتوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر محبت کو صحیح رستہ نہ ملا، یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوانات کی عادی نہ ہوئی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ مال کی محبت تو پورے طور پر اجاڑ دے گی، اندر کو تباہ کر دے گی۔ ایک دوسری محبت بڑا نقصان کرتی ہے، وہ ہے شہرت کی محبت۔ میں چاہا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں، کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤں، لوگ میرا نام لینے لگیں۔ آپ یقین کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے وزادار، بڑے بڑے باریش لوگ، بڑے بڑے اچھے اور اچھی قد و قامت اور اچھا نام رکھنے والے لوگ فقط مشہور ہونے کے لیے وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی دیکھے تو شرم سے اس کی نظر جھک جاتی ہے۔ یہ شہرت، اس کا لالچ، یہ شہرت کی طلب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک طریقوں کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کمزور اور ایسے اخلاق سے گرے ہوئے رویے کا انداز تباہ کر دیا اس نے دنیا کو، اجاڑ کے رکھ دیا لوگوں کو۔ آپ یقین کریں، اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اچھے بھلے معاملہ فہم لوگ تھے، الجھ گئے، ذہن بن گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی شہرت ہی ہے۔ وہ میرے بھائیوں سنو، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، جس کو ذرا زیادہ لوگوں میں جس کی شناخت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھو، ان سے کبھی ملاقات تو کرو جو بڑے مشہور ہو گئے، کبھی ان کی تنہائی میں ان کے پاس تو بیٹھو، ان سے پوچھو تو صحیح۔ اس شہرت کے سبب سے انہیں کچھ ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، انہیں کچھ ایسے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جہاں سے گزرنے کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی تنہائی ہوتی، قرآن مجید کا نسخہ ہوتا، 500 دانے والی تسبیح ہوتی، کہیں مصلے کا نور ہوتا، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل چاہتا تھا، لیکن یہ شہرت، اس کی طلب۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، معروف ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سنہری حروف سے ہو اور زیادہ لوگ آپ کو جانے پہچانے، تو قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا، رب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، رحمان ایسا ماحول بنا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک اور محبت ہوتی ہے اولاد کی محبت، بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے راستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے راستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے راستے میں آئے، دین کے راستے میں آئے، پیغام حق کے راستے میں آئے، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ آپ ان ساری محبتوں کو گنتے جائیں، وہ دولت کی ہو، وہ شہرت کی ہو،
وہ اقتدار کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ محبت آپ کے لیے وطن کی محبت ہو، یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں گی، لیکن اگر کسی محبت کو حاصل کیا جائے گا تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔